پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ماں اور اس کے ظالم بیٹے کی کہانی بتانے والے ہیں۔ ماں کے انتقال کے بعد لاکھوں روپے خرچ کر کے بیٹے نے اپنے ماں کے ساتھ کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنی ماں کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، کسی گاؤں میں ایک عورت اپنے 5 سال کے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ کچھ مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا وہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ ان کے برتن مانجتی، کپڑے دھوتی اور ان کے بڑے بڑے گھروں کو وہ عورت اکیلے تنہا صاف کرتی تاکہ اپنے بیٹے کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ وقت گزرتا گیا اور کئی سال بیت گئے۔ اب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا اور کسی اچھی کمپنی میں نوکری کرنے لگا۔ اس لڑکے کی اب شادی بھی ہو چکی تھی اور اس کا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا۔ وہ عورت اپنے بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دے رہی تھی۔ بیٹا شادی کرنے کے بعد اور نوکری ملنے کے بعد ماں کا احترام کرنا تو دور، ماں کے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی زندگی میں فرق صرف اتنا آیا تھا کہ پہلے وہ غیروں کے برتن اور کپڑے دھوتی تھی، دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور اب اپنے بہو بیٹے کے جھوٹے برتن دھو رہی ہے۔ پہلے وہ عورت دوسروں کے گھروں کی صفائی کرتی تھی، اب یہ بہو کے ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر کی صفائی کرنے پر مجبور تھی۔ خیر جو بھی تھا، لیکن تھی تو وہ ایک ماں ہی۔ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ ہر دکھ جھیلنے کو تیار تھی۔ بیٹے کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز اب اس کے پاس تھی، لیکن ماں کو اس نے گھر کے الگ کمرے میں چھوڑ کر رکھا تھا۔ شاید وہ اپنی ماں کا احسان بھول چکا تھا۔ سردی کا موسم تھا اور موسم کی شدت کو روکنے کے لیے ماں کے پاس کوئی بندوبست نہیں تھا۔ اس کا بیٹا جب کئی دنوں کے بعد ماں کے کمرے میں جاتا تو صرف ماں کو گزرے ہوئے وقت کی محرومیاں یاد کرواتا۔ ایک دن سردیوں کی شام میں اس کی ماں سوچ رہی تھی کہ جب اس کا بیٹا کام سے واپس آئے گا تو وہ اس سے کہے گی کہ اب اس کی کمزور ہڈیوں میں اب سردی کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ وہ اسے نئے کمبل کا کہے گی کیونکہ اس کمبل میں اسے سردی بہت لگ رہی تھی، اور اب اسے پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا اس کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا، یعنی اسے کمبل ضرور دلوائے گا۔ رات کو بیٹا گھر آیا تو ماں نے بڑے پیار سے اسے نئے کمبل کا کہا تو بیٹا غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا، ماں ابھی میں کام سے واپس آیا ہوں اور آتے ہی آپ اپنا مطالبہ لے کر آ گئیں۔ ماں تم کو تو پتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اب تمہارے پوتے کو اسکول داخلہ کروانا ہے، اس کی ڈریس اور کتابیں لینی ہے، گاڑی کی قسط جمع کرنی ہے، میں نے ابھی اپنے لیے جیکٹ خریدنی ہے، تمہاری بہو کے لیے شال لانی ہے۔ ماں جی تم تو سارا دن گھر میں رہتی ہو، تمہیں کمبل کی اتنی کیا ضرورت آ پڑی؟ ہم لوگوں کو تو باہر جانا ہوتا ہے، گھومنا ہوتا ہے۔ ماں تم کسی طرح یہ سردیاں گزار لو، اگلے سال سردیوں میں پہلے تمہارے کمبل کا بندوبست کر دوں گا۔ بوڑھی ماں خون کے آنسو پی کر چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور پھٹے ہوئے کمبل کو اوڑھ کر ٹوٹی ہوئی چارپائی کے کونے میں سکڑ کر لیٹ گئی۔ صبح کو جب بیٹے کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا پچھلی رات ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیٹے نے اپنے تمام رشتہ داروں کو ماں کے جنازے پر بلایا اور ماں کے کفن دفن اور مہمانوں کی خاطرداری وغیرہ میں لاکھوں روپے خرچ کیے۔ جتنے بھی لوگ جنازے میں شامل ہوئے ان میں سے اکثر یہی کہتے کہ کاش اللہ ہر کسی کو ایسا بیٹا عطا کرے، مرنے کے بعد بھی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا والوں کو دکھانے کی خاطر جو بیٹا اپنی مری ہوئی ماں کے جنازے پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، پچھلی رات کچھ روپے کا کمبل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں سردی میں سسک کر جان دے گئی۔ میرے پیارے دوستوں، اپنی ماں باپ کی قدر ان کے جیتے جی کریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ مرنے کے بعد قدر کی بھی تو کیا فائدہ؟ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔